میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دین اسلام میں رزق حلال کی کیا ڈیفینیشن ہے اور آج کے زمانے میں ہم اس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دین اسلام اپنے پیغام میں جتنا واضح اور آسان ہے اتنا ہی مکمل اور انسانی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق بھی ہے۔ دین جب کسی چیز کے بارے میں کوئی ہدایت اور رہنمائی فراہم کرتا ہے تو وہ اس کے اندر کسی درجے پر بھی کوئی ایمبیگوٹی، کوئی الجھن، کوئی شک جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ رزق حلال کے حوالے سے جیسا کہ میں نے ابتدائی میں یہ بتایا کہ یہ اتنی بنیادی چیزوں میں سے ہے، ان بنیادی اور بیسک ریکوائرمنٹ میں سے ہے جس پہ آپ کے سارے خیر کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی درجے کا بھی نیک سے نیک، اچھے سے اچھا عمل کر رہا ہو، اگر کرنے والے کی بنیاد میں جو رزق ہے وہ حلال اور طیب نہیں ہے تو اس کا سارا عمل مشکوک ہو جاتا ہے۔ گویا یہ جو ساری اس کی طرف سے محنت کی گئی ہے وہ ساری کی ساری شک کا شکار ہو جایا کرتی۔ تو حلال اور طیب رزق جو ہے بنیادی طور پہ دین اس رزق کو حلال رزق کہتا ہے جو اعلیٰ انسانی اقدار کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہو۔ اعلیٰ انسانی اقدار کیا ہیں؟ کہ جس میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کیا گیا ہو، جس میں کسی کی ضرورت، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا گیا ہو۔ اب آج کی زبان میں سے ہم کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم کیسے جانیں گے کہ کون سا رزق ایسا ہے جس میں کسی کو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا؟ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہ جو ہمارے سامنے ایک چیز کا اصل کچھ اور ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور بیان کچھ اور کی جا رہی ہوتی ہے، یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ایک سیدھا سادہ حاصل کیا جانے والا رزق اسے مشکوک کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تو حلال اور حرام کے درمیان معاملہ ہے نا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کے اصول اور پیرامیٹرز دین نے بہت صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ یہ تو ایک بیسک کیٹیگری ہے یہ ایک پہلی باؤنڈری ہے جس کے لیے آپ کو ہر درجے پہ احتیاط برتنی ہے۔ لیکن اللہ والے اس سے اگلا جو درجہ ہے اس میں بھی احتیاط کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ طیب درجہ ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک رزق بے شک حلال رزق کے حوالے سے جتنے معیارات ہیں ان سب کے مطابق حاصل کیا گیا ہو، لیکن اس میں کسی کی دل آزاری شامل ہو، اس کے اندر کسی کی دل شکنی شامل ہو چکی ہو، اس میں کسی کی عزت نفس مجروح کی گئی ہو، اس میں کسی کو یہ احساس پہنچایا جا رہا ہو کہ اس کے ساتھ اس کی مجبوری کی بنیاد پہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اسے مجبوراً یہ سودا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں خواہ وہ اپنے اندر کتنی ہی حلال کے پیمانوں کے ساتھ حاصل کیا گیا رزق کو، اللہ کی نظر میں وہ طیب اور پاک رزق نہیں رہتا۔ بے شک۔ جو شخص بھی اللہ کی طرف سفر اختیار کر رہا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اسے یہ بات، اس احتیاط کو اپنی بہت بنیادی جسے کہتے ہیں نا ایک پیرامیٹرز ان کے طور پہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کہ اسے نہ صرف حلال رزق حاصل کرنا ہے بلکہ اگلے درجے پہ جا کے حلال رزق کے حصول کے لیے طیب ذرائع جو ہیں، جو پاکیزہ اور اعلیٰ ذرائع ہیں، انہیں اختیار کرنا ہے۔ بے شک۔